حمزاد نے ان کی مشکلوں کو دیکھ کے دونوں بچیوں کو مار دیا. استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے. اور بھائی فرینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو یٹ انادر بھوت شو اور دا بھوت شو کی ایک اور آدھی رات والی اسٹوری کے ساتھ. میں ہوں عاشق، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کاشف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز ایڈ کرنا بھول گیا. کیا؟ آدھی رات میں بھوتیا کمرے میں اسٹوری ریکارڈ کرنے کے لیے ہم دونوں کو بڑا دل بردہ چاہیے، تو وہ ہم کرنے لگے. ڈائریکٹ اسٹوری بات ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے، کیونکہ اب گھبراہٹ ہوتی ہے. مرد کے حمزاد کا سب نے سنا ہے، عورت کے حمزاد کا بہت کم سنا ہے. اوکے، مطلب عورت کا حمزاد کیوں؟ جب مرد کا ہوتا ہے تو عورت کا بھی حمزاد تو ہوگا نا. ہوگا اور ہوتا ہے. اوکے، تو مطلب اب عورتوں کا بھی انٹرسٹ جاگے گا. اب وہ حمزاد جو ہے عورت کا، وہ میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے؟ عورت حمزاد ہوگا. عورت حمزاد ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ یہ سوال کافی لوگوں نے کیا مجھ سے کہ کاشف بھائی مرد کا حمزاد جن تو حمزاد ہی ہوتا ہے نا، عورت کا کیا ہوتا ہے؟ تو عورت کا حمزاد جو ہوتا ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے. عورت ہی ہوتی ہے. اوکے، اتنا میں جنرل نالج ملا گیا تھا. اچھا پھر اچھا جی، قصہ سناتا ہوں میں ایک عورت کا. کہتے ہیں کہ حمزاد ایک شیطانی جن بھی ہے. اوکے. جو جب آپ پیدا ہوتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے. پیدا کیا ہوتا ہے؟ لگ جاتا ہے، آپ کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے. اور وہ جب تک آپ زندہ ہو وہ اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پر بیٹھ جاتا ہے. یہ چیز میں کافی بار بتا بھی چکا ہوں. اگر حمزاد نیک ہو، اچھا ہو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزاد تھا وہ پھر مسلمان ہو گیا تھا، مطلب وہ ظاہر سی بات ہے جب نبی کا حمزاد تو کیسا ہو. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی حمزاد تھے. حمزاد سب کے ساتھ ہوتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، اب حمزاد بیسیکلی ایک شیطانی جن ہے. ٹھیک، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. ایک عورت تھی، اس کا میاں اس کو بہت مارتا تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا. شادی کے پہلے ہی دن سے ہوا یہ کہ جی 1 سال کے بعد اس عورت کو ایک بیٹی ہوئی. تو اس بیٹی کو لے کے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جی کافی خاندانوں میں، کافی کمیونٹیز میں ابھی بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ بیٹی ہونا، لڑکی ہونا کسی گھر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو کچھ گڑبڑ ہے. ابھی 2 آوازیں میں نے بھی سنی ہیں، ٹک ٹک کی دروازے کے ساتھ. دروازے کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ لیمپ آج پھر ہل رہا ہے اور زور سے ہل رہا ہے. وہ تو شاید دروازہ باہر کا کھلا ہوا ہے تو وہاں سے شاید ہوا آ رہی ہو. خیر، تو اس کو جب بیٹی ہوئی تو خاندان میں تانے ملنا شروع ہو گئے سسرال میں جس طرح کہ پہلی بیٹی ہو گئی، پہلے ہی بیٹی ہو گئی، پہلے ہی بیٹی ہو گئی. بہرحال اس نے بولا کہ بھائی اللہ کی دین ہے، جو اللہ نے دیا شکر ادا کرو. میرے ساتھ بھی ہوا تھا. تو میرے بھائی کے ساتھ بھی ماشاءاللہ اس کو 3 بیٹی ہیں اور خوش ہے ماشاءاللہ. مطلب بیٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے تو اللہ آپ کا بازو بن جاتا ہے. نہیں، ویسے بھی باپ پہلی اولاد ویسے بھی ہر کوئی آدمی جان نثار کر دیتا ہے نا کہ ہاں بھائی نہیں پہلا بچہ. اور اس کے بعد جب بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی باپ کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ سینہ جلا دیتی ہیں. مطلب بس کیا کریں. اچھا پھر
تو اس پر اس کے میاں نے باتیں سن کے، میاں کی ماں بھی سنا رہی ہے، مطلب ساس سنا رہی ہے، سسر سنا رہا ہے، اور محلے کی پھاپا کچڑی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی آ کے تیلی لگا کے جا رہی ہیں. خیر میاں کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو بہت مارا اس نے بولا کہ میرا کیا قصور بھائی، اور اللہ نے بیٹی دی ہے تو اگلی بار ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ہو بیٹا ہو جائے انشاءاللہ. ہاں خیر 2 سال کے بعد ان کو دوبارہ بیٹی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اوکے. اب اس کو وہ مارتا ہے اتنا کہ وہ بیچاری مر ہی جاتی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے. اب اس کی جب وہ مر جاتی ہے تو اس کی جو دوسری بیٹی ہوتی ہے، پہلی بیٹی کی عمر 2 سال ہوتی ہے، اور جو دوسری بیٹی ہوتی ہے اس کی ہارڈلی کوئی عمر ہوتی ہے 1.5 مہینہ یا 2 مہینے. اب ان 2 بیٹیوں کا ذمہ نہ ساس اٹھائے، ٹھیک ہے، نہ نندیں اٹھائے. اب سسرال میں انہوں نے اپنی یہ دونوں بیٹیاں اس بندے نے بھیج دی اس لڑکی کے ماں باپ کے پاس. ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں بیٹیاں نہیں چاہیے، میں دوسری شادی کروں گا، مجھے تو بیٹا چاہیے، آپ سنبھالو. آپ سنبھالو، یہ آپ کی بیٹی کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھائی غریب لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہ کھا کے پل جائیں گی، اللہ چلانے والا ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. انہوں نے بیٹی کو پالنا شروع کیا دونوں کو. اب وہ جو 1.5 مہینے والی بیٹی تھی، 1.5 سے 2 مہینے والی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے بچے کی عادت ہے رات کو ساری رات جاگے گی اور صبح سوئے گی. اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں ہوا کرتی تھی، بوڑھا باپ ہوا کرتا تھا، بھائی تھا جو شادی شدہ تھا، وہ اپنا کمرہ اور اپنی بیوی اپنے بچے. تو ایک رات جو چھوٹی بچی بہت رو رہی تھی، نانی سو گئی تھی اس کی. اب جو 2-2.5 سال کی بچی تھی وہ آ کے اس کے پاس بیٹھی اور اس کے سر پہ سہلانے لگی. ٹھیک ہے، وہ بھی 2 سال کی، زیادہ بڑی تو وہ بھی نہیں تھی، لیکن اس کو پتا تھا میری بہن رو رہی ہے اور کوئی ہے نہیں ہمارے پاس. اتنی دیر میں وہ عورت جو مر چکی تھی وہ آئی، مطلب ماں کا ہمزاد. ماں کا ہمزاد، اس عورت کا ہمزاد وہ آئی. اس نے آ کے اس بچی کو گود میں اٹھایا اور اس کو چپ کروایا، اور دودھ وودھ بنا کے اب کیسے اس کو پلایا کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ اب روز ہونے لگا. چھوٹی بیٹی 2 سال والی دیکھتی تھی، بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن ماں ماں کہتی تھی. نانی کو صبح میں بتاتی تھی ماں ماں ماں، اشارہ کر کے ادھر ماں ہے ادھر ماں ہے ادھر ماں ہے. اور جو چھوٹی تھی وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے بیہیویئر میں کافی چینج آ گیا، جیسے ماں پاس ہی بیٹھی ہو، وہ بچوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب ہوا یہ کہ اس کی جو ماں تھی، جو عورت مر گئی تھی، اس کی ماں مطلب ان بچیوں کی نانی، اس نے کہا کہ ایسا کیا چکر ہے کہ یہ بچی جو ہے رات کو پہلے روز روتی تھی اب روتی نہیں ہے، اور یہ جو 2-2.5 سال والی بچی ہے یہ جہاں اشارہ کرتی ہے ماں ماں ماں، ایسا کیا چکر ہے. تو اس نے جا کے ایسے ہی مولوی سے یہ بات ڈسکس کی مسجد کی کہ مولوی صاحب یہ ایشو ہے. تو مولوی نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن ہو، کوئی ہمزاد ہو اس عورت کا، جو کہ آتا ہو ان کا خیال رکھتا ہو. تو اس نے بولا کہ آپ یہ آیتیں یہ پڑھو تو اس سے پھر یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. انہوں نے آیتیں دے دی، اس نے ان کی تعویذ بنا کے دونوں بچیوں کے گلے میں ڈال دیا. اب ساری رات بچی روئے کیونکہ وہ جو تعویذ پہنا ہوا ہو اس کی وجہ سے وہ ان کے قریب نہ آ سکے، ہمزاد کو ایک روک ہو گئی. وہ ان کے قریب نہ آ سکے. اب ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہوئی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو روتے ہوئے دیکھے، بھوکا دیکھے. 1-2.5 سال کی بچی، 1-1.5-2 ماہ کی بچی. اب اس کے ہمزاد کو نا غصہ آنا شروع ہوا. اس نے گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا، اپنے
ماں کے ہی، سمجھ گیا، ٹھیک ہے، مطلب اس بچیوں کے نانی نانی کے، ہاں تو پہلے ہی غریب تھے. ہاں اس نے جا کے مولوی صاحب سے کہا کہ جی ہمارا نقصان ہونا شروع ہو گیا، اور بچی ساری رات روتی ہے. بولے جو روتی ہے نا اس کے گلے سے تعویذ اب بھلے اتار دو. ہاں اب وہ سمجھ گیا، اس نے اس بچی کے گلے سے تعویذ اتار اتار دیا. تو بچی پھر وہی خاموش، خوش، پورا بیہیویئر چینج. چھوٹی بچی تھی، اب وہ جو 2 سال والی 2.5 سال والی بچی اس کو دیکھے، اب اس کو ایک جیلسی فیل ہو کہ ماں اس کے پاس جا رہی ہے میرے پاس نہیں آ رہی. تو اس نے کیا کیا، ایسے ہی اپنا تعویذ میں ہاتھ ڈال کے اور وہ کھینچ کے اس کو توڑ دیا. توڑا تو ماں اس کے پاس بھی آ گئی، اب دونوں کو سنبھال رہی ہے. اب جب نانی نے دیکھا کہ دوسری کا تعویذ بھی اترا ہوا ہے، تو نانی نے اٹھا کے وہ تعویذ باندھ دیا. کس کو؟ وہی 2 سال والی بچی کو. اس کو پھر سے باندھ دیا. باندھا، جس رات باندھا اس کے صبح نانی مری ہوئی تھی. اب وہ کیسے مری، ہارٹ اٹیک آیا، مارا گیا، کچھ پتہ نہیں، لیکن نانی کی ڈیتھ ہو گئی. اب پالنے والا کوئی نہیں، صرف نانا اور وہ اس کا ماموں نے بولا بھائی ہم کیوں پالیں، جس کی اولاد ہے وہ پالے. انہوں نے ان کو فون کیا، بیٹھے، ان کو بولا بھائی تو آپ اپنی بیٹیاں لے جاؤ، ٹھیک ہے، ہم نہیں پال سکتے، ہماری ماں تھی جب تک وہ کر رہی تھی، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ لے جاؤ. اور ماموں جو مامی تھی اس نے بھی ظاہر سی بات ہے اپنے میاں کو پریشرائز کیا کہ بھائی ہم اپنے بچے دیکھیں، ان کے بچے دیکھیں. بہرحال وہ بندہ آیا، انہوں نے بیٹے بولا بھائی لے جاؤ. وہ خراب منہ سے دونوں بیٹیوں کو لے گیا، مطلب باپ لے گیا. وہاں پہ اس کی جو دادی تھی وہ چھوٹی بچی کو مارنا کرنا یہ وہ، لیکن وہ عورت اس کے ساتھ جو ان کی ماں تھی ان کے گھر تک گئی. ایک رات کیا ہوا، یہ جو 2 سال کی بچی تھی یہ بہت زیادہ بیمار ہوئی، بہت زیادہ بخار، اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور اس کے گلے میں تعویذ بندھا ہوا تھا. اب اس کی ماں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اس کے ساتھ، قریب جا نہیں سکتی. اس کی ماں نے کیا کیا، جو دادی تھی اس کی، اس کو پیروں سے گھسیٹ کے ان کے کمرے تک لائی. میاں سو رہا تھا یا نائٹ ڈیوٹی پہ تھا، جو بھی تھا، آ کے اس کے سامنے پٹکا. اب اس کی دادی کی عقل ٹھکانے آئی کہ بھائی یہ تو کچھ ہے مسئلہ. اس نے بچی کو دیکھا، بچی کو بخار، بچی کو دوا وغیرہ پلائی. بچی سے پوچھا یہ تمہارے گلے میں کیا ہے، بچی بولنے جیسی ہو تو بولے، 2.5 سال میں کون بولتا ہے. بہرحال اس کی دادی نے وہ تعویذ اتار دیا، پتہ نہیں کہاں سے کن کے پاس چلے گئے، وہ باندھ کے آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دادی کو یہ لگا کہ تعویذ اس لیے اس کی نانی نے یا کسی نے باندھ کے بھیجا کہ ہمارے اوپر کوئی جادو کرے، ہمارا ان بچوں کے ساتھ دل لگ جائے. بہرحال ان کو تو بچیاں پسند ہی نہیں تھیں. اس کے باپ کو دادی نے صبح میں سارا قصہ بتایا کہ یہ ہوا وہ ہوا. باپ نے بولا ایسی کی تیسی میں دیکھتا ہوں. اب ماں تڑپ رہی ہے اپنی اولاد کے لیے. تھا تو ہمزاد، لیکن اس ہمزاد کے اندر جو فیلنگز تھی وہ ماں والی آ گئی. اب میں تمہیں اسٹوری کا مزے کا قصہ بتاتا ہوں، میں لمبی اسٹوری نہیں کروں گا اس پہ. ایک رات دونوں بچیاں باپ نے اپنے ساتھ سلائی. وہ جب صبح اٹھے تو دونوں بچیاں مر چکی تھیں. اسی ماں کے ہمزاد نے ان کی مشکلوں کو دیکھ کے دونوں بچیوں کو مار دیا. مطلب یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکتے. اور اس کی ڈیتھ کا کوئی ریزن پتہ نہیں چلا؟ نہیں پتہ چلا. ایک ہی رات دونوں بچیاں مر. باپ کے اوپر پھر کچھ اثرات آئے؟ بے غیرت لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. صحیح کہا، جو بغیرت ہوتے ہیں نا وہ بغیرت ہی ہوتے ہیں.
شکر کریں جن کے پاس اولاد ہے، سب سے پہلی بات. دوسری بات میں کہتا ہوں ڈبل شکر کریں جن کے پاس بیٹیاں ہیں. بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کا اپنا ہی مزہ ہے یار، اپنا ہی مزہ ہے. ویل کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی اسٹوری؟ بڑی دکھ بھری تھی، میرے کو یہاں چبھ رہا ہے. چھوٹی اسٹوری، میرے کو بڑا چبھ رہا ہے. 16 منٹ کی. ویل آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا سیشن اچھا لگا ہوگا، اور انشاءاللہ کل ملیں گے آپ سے ایک اور اسٹوری کے ساتھ. ہمیں دیجیے گا اجازت. سی یار، بابا، اللہ حافظ. استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے.